آج جیل میں بند ہوئے اسے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ پاکستان بنایا بھی قائد اعظم نے ہے اور اسے چلا بھی قائد اعظم ہی رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام شکیلہ نرگس ایڈوکیٹ ہے اور میرا تعلق گناہ گاروں کی اس بستی سے ہے جسے عرف عام میں کچہری کہا جاتا ہے۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میری ان لوگوں سے درخواست ہے جو کہ اس چینل پر نئے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی قانون کہانی۔ آج جیل میں بند ہوئے اسے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران نہ تو اس کا ٹرائل ہوا تھا اور نہ ہی اس کی ضمانت ہو پا رہی تھی۔ روز وہ اسی امید پر جاگتا کہ آج اس کی ضمانت ہو جائے گی اور وہ گھر جا کر سکون کی نیند سو سکے گا۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ ایک دن بھی چین کی نیند نہیں سو سکا تھا۔ جیل کی گھٹن، بدبو اور حبس زدہ ماحول نے اسے گویا ایک ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ اس کا وکیل تو بہت تسلیاں دیتا تھا کہ عنقریب اس کی ضمانت ہو جائے گی، مگر وہ دل کا کیا کرتا جو ہر دم باہر کی فضا میں سانس لینے کو بے قرار رہتا تھا۔ طفیل سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا اور قریباً 6 ماہ پہلے ہی اسے فراڈ کے ایک کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان کے عدالتی نظام کی ہمیشہ سے یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں بہت سے لوگ ضمانت کے انتظار میں ہی اتنی مدت جیل میں گزار دیتے ہیں کہ جو ان کو ہونے والی مبینہ سزا سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تاہم طفیل کے گھر والوں نے اس کے لیے ایک تگڑے وکیل کا انتظام کیا تھا جو کہ دن رات اسی کوشش میں صرف کر رہا تھا کہ کسی طرح طفیل کی ضمانت ہو جائے۔ بالآخر ان کے وکیل نے یہ یقین دہانی کروائی کہ آئندہ پیشی میں اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ یہ سن کر طفیل اور اس کے گھر والوں کی جان میں جان آئی اور طفیل دن رات کا ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارنے لگا۔ 2 دن بعد اس کی پیشی تھی اور کبھی امید تھی کہ اس دن وہ جیل کی کال کوٹڑی سے نکل کر آزاد فضا میں سانس لے سکے گا۔ جس دن صبح پیشی تھی اس دن اسے تمام رات خوشی اور بے چینی کے مارے نیند نہیں آئی۔ وہ صبح اٹھ کر تیار ہوا اور بے صبری سے عدالت جانے والی وین کا انتظار کرنے لگا۔ عموماً وین صبح 7 بجے تک آ جاتی تھی، مگر آج 8 بج چکے تھے اور وین کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے سنتری سے پوچھا کہ ابھی تک وین کیوں نہیں آئی، جبکہ آج پیشی ہے اور عدالت کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے۔ سنتری کا جواب سن کر تو گویا اس کا دل ہی بیٹھ گیا۔ اس کی آزادی ایک بار پھر ڈیلے ہو گئی تھی۔ کسی سینئر وکیل صاحب کے انتقال کی وجہ سے کچہری میں ہڑتال ہو گئی تھی اور تمام عدالتی کارروائی روک دی گئی تھی۔ آئندہ تاریخ پیشی کا ابھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اس دن طفیل بے بس ہو کر رہ گیا۔ آنسو اس کے گالوں سے پھسلتے ہوئے اس کے گریبان کو بھگوتے چلے گئے، مگر اس کے یہ آنسو جیل کی دیواریں نہ توڑ سکتے تھے۔ دوسرے دن اسے پتا چلا کہ عدالت نے ٹھیک 1 ہفتے بعد اس کی آئندہ تاریخ پیشی مقرر کر دی ہے۔ ایک مرتبہ پھر انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی چلی گئیں، لیکن بالآخر یہ 1 ہفتہ بھی گزر ہی گیا۔ آج کی رات بہت طویل تھی۔ صبح اس کی پیشی تھی۔ وہ تمام رات نہ سویا اور دل ہی دل میں دعائیں مانگتا رہا کہ یا اللہ تمام وکیلوں، ججوں اور ان تمام لوگوں کو لمبی زندگی دینا جن کی موت میری ضمانت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ بہرحال صبح ہوئی، پولیس وین اپنے مقررہ وقت پر آئی اور اسے عدالت کی طرف لے کر روانہ ہو گئی۔ راستہ کچھ زیادہ طویل نہ تھا، مگر اسے یہ سفر صدیوں لمبا محسوس ہوا۔ خیر، اللہ کر کے سفر ختم ہوا اور اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ تمام ضروری کارروائی کے بعد بالآخر اس کی ضمانت منظور ہو گئی۔
اور طفیل اور اس کے گھر والوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی. تاہم تمام کارروائی مکمل ہوتے ہوئے خاصا وقت لگ گیا. وکیل صاحب نے روبکار بھی جاری کروا لیا تھا، مگر اتنی دیر ہونے کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ کل صبح صبح طفیل کو جیل سے رہائی مل جائے گی. دوسری طرف طفیل کے لیے اب ایک لمحہ انتظار بھی مشکل تھا. اس کے گھر والے بھی بضد تھے کہ کسی بھی طرح اسے آج ہی جیل سے نکلوایا جائے. اس سلسلے میں انہوں نے جیل کے عملے کی مالی خدمت کر کے انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ تمام کارروائی جلد از جلد مکمل کر کے طفیل کی اسی دن رہائی کو یقینی بنائیں. ہمارے ایک ٹیچر اکثر کہا کرتے تھے کہ پاکستان بنایا بھی قائد اعظم نے ہے اور اسے چلا بھی قائد اعظم ہی رہے ہیں. یعنی یہاں ہر کام پیسے کے زور پر چل جاتا ہے. پیسہ ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. بہرحال شام 8 بجے تک طفیل جیل سے باہر آ گیا. آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس اسے اس دن ہوا. اس کے تمام دوست، احباب اور رشتہ دار اسے ریسیو کرنے کے لیے جیل سے باہر موجود تھے، گویا کہ وہ بہت ہی بڑا مارکا سر کر کے آ رہا ہو. اس کا دوست رفیق اور فیقہ اپنی گاڑی لے کر اسے لے جانے آیا تھا. اس نے طفیل سے کہا کہ گاڑی سڑک کے پار کھڑی ہے، وہ ذرا رکے تو وہ گاڑی گیٹ کے سامنے لے کر آتا ہے. مگر طفیل اس قدر بےتاب تھا کہ اب اس کے لیے ایک لمحہ کا انتظار بھی صدیوں کے برابر تھا. اس نے فیقے کو منع کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے ساتھ خود ہی گاڑی تک جائے گا. چنانچہ سب سے ملنے ملانے کے بعد وہ دونوں گاڑی کی طرف چل دیے. فیقہ تو جلدی سے سڑک پار کر گیا اور طفیل رہائی کی سرشاری میں اپنی سوچوں میں گم اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگا. وہ شہر کی ایک مصروف ترین شاہراہ تھی اور اس وقت بھی ٹریفک اپنے جوبن پر تھی. اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ سڑک کے درمیان پہنچا اور دوسری طرف سے آنے والے ایک تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ گیا. آنن فانن لوگوں کا ایک ہجوم وہاں اکٹھا ہو گیا. فضا میں ربر کے ٹائروں کی چرچراہٹ کے ساتھ ایک انتہائی دلدوز انسانی چیخ بھی ابھری. آنن فانن لوگوں کا ایک ہجوم وہاں اکٹھا ہو گیا. درمیان میں طفیل خون میں لت پت پڑا تھا. ٹرک ڈرائیور تو فوراً موقع سے فرار ہو گیا، مگر طفیل کی موت اس قدر اچانک ہوئی کہ وہ دوسری سانس تک نہ لے سکا. اس کے گھر والے آج تک یہ کہتے ہیں کہ اگر اس دن اس کی ضمانت نہ ہوتی یا وہ جیل سے چھوٹنے میں اتنی جلدی نہ کرتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتا. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو یا اس سے آپ کو کوئی سبق یا موٹیویشن ملا ہو تو کائنڈلی اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ بھی کریں. تو ویورز، ملتے ہیں آئندہ ایسی ہی کسی نئی موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.